الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج قرآن پاک کے تیسرے پارے کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ قرآن پاک کے تیسرے پارے میں سورہ البقرہ کا کچھ حصہ شامل ہے اور سورہ آل عمران کا کچھ حصہ جو ہے وہ اسی پارے کے اندر شامل ہے۔ تو اس پارے کا جو آغاز ہوتا ہے تلک الرسول فضل، اس آیت کریمہ سے ہوتا ہے کہ ہم نے بعض رسولوں کو دیگر بعض رسولوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ قرآن پاک کے اندر پہلے بھی گزر چکا اور اسی پارے کے اندر آگے بھی بیان ہوگا کہ لا نفرق بین احد من رسولہ، ہم اس کے رسولوں میں باہم کوئی فرق نہیں کرتے۔ اب ان دونوں آیات کے اندر تطبیق کیا ہے تو مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ نفس نبوت کے اندر 1,24,000 انبیاء برابر ہیں، یعنی جیسے حضرت آدم علیہ السلام نبی ہیں اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہیں۔ یا یوں سمجھ لیں کہ جس طرح تمام انسان نفس انسانیت میں برابر ہیں، لیکن مراتب کے اندر ان میں فرق ہوتا ہے، کسی کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے، کسی کے پاس علم کم ہوتا ہے، کسی کے پاس ذہانت زیادہ ہوتی ہے، کسی کے پاس کم ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو رسول ہیں یہ بھی اپنے کمالات اپنی شانوں کے اعتبار سے آپس میں فرق رکھتے ہیں، لیکن جب ہم نفس نبوت کی بات کرتے ہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ موسیٰ علیہ السلام چھوٹے نبی ہیں یا حضرت ہارون علیہ السلام چھوٹے نبی ہیں۔ نفس نبوت کے اندر سارے نبی جو ہیں وہ برابر ہیں، 1,24,000۔ اور اسی طرح نفس رسالت کے اندر خالق کائنات نے 313 رسول بھیجے اور وہ تینوں نفس رسالت کے اندر برابر ہیں، لیکن مقام مرتبے کے اعتبار سے رب کائنات نے فرمایا فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض رسولوں کو دوسرے بعض رسولوں پر فضیلت دی ہیں۔ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن سے رب کائنات نے کلام فرمایا، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ مقام رکھتے ہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے رسول ہیں جنہوں نے کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت سے کلام فرمایا۔ وہ جب چاہتے تھے خالق کائنات سے گفتگو فرمایا کرتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمیع انبیاء علیہ السلام کے اعتبار سے جو ہے فضیلت کے اعتبار سے جمیع انبیاء علیہ السلام پر فضیلت رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ خاتم النبیین کا صحرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سار ہیں۔ دوسرے رکوع کے اندر خالق کائنات نے لوگوں کو ترغیب دی کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، اس دن سے پہلے کہ جس دن کے اندر کوئی جو ہے وہ تجارت نہیں ہو سکتی، یعنی قیامت کے دن۔ یعنی انسان کو دعوت فکر دی جا رہی ہے، انسان اگر سوچے جب اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں تو اس کا مال اس کے کسی کام نہیں آتا، تو انسان کو اپنی موت سے پہلے یا قیامت کے آنے سے پہلے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے تاکہ قیامت کے دن اس کا کچھ اجر جو ہے وہ مل سکے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر پہ تشریف لائیں تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ گھر میں کیا بچا، بکری ذبح کی گئی تھی اس میں سے کیا بچا؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ فلاں فلاں چیز جو ہے وہ بکری کے اللہ کی راہ میں تقسیم کر دی گئی ہے، یہ ایک ٹکڑا جو ہے وہ بکری میں سے بچا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو خرچ کر دیا گیا وہ ہم نے بچا لیا، یعنی جو چیز اللہ کی راہ میں ہم خرچ کر دیتے ہیں قیامت کے دن ہمیں اس چیز کا جو ہے وہ اجر ملتا ہے۔ اور اسی دوسرے رکوع کے اندر آیت الکرسی بیان ہوئی۔ آیت الکرسی قرآن پاک کی وہ آیت مقدس ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پورے قرآن پر فضیلت رکھتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ فضیلت والی آیت کون سی آیت ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ آیت الکرسی ہے۔ اور آیت الکرسی کے فضائل میں ایک بہت دلچسپ واقعہ بھی ملتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈیوٹی لگی تھی جو مال بیت المال تھا اس کی نگرانی کی، غنیمت میں جو کچھ مال یا صدقات کا مال تھا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی نگرانی کر رہے تھے۔ رات کو ایک چور آتا ہے، وہ چوری کرنے لگتا ہے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس چور کو پکڑ لیتے ہیں۔ وہ منت سماجت کرتا ہے، کہتا ہے میں بڑا محتاج ہوں مجھے جانے دو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ صبح جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے ہیں ابو ہریرہ بتاؤ تمہارے رات والے چور کا کیا بنا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم اس طرح اس نے کہا میں محتاج ہوں تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ دھیان رکھنا وہ جھوٹا ہے، پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے یقین تھا کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا، تو میں انتظار میں تھا۔ جب وہ آیا چوری کرنے لگا میں نے اس کو پھر پکڑ لیا۔ پھر اس نے کہا جی میں بڑا محتاج آدمی ہوں، مجھے بڑی ضرورت ہے، میرے بہت خاندان وسیع ہے، وسائل نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر چھوڑ دیا۔ صبح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ابو ہریرہ تمہارے چور کا کیا بنا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم اس طرح اس نے کہا میں نے اس کو پھر چھوڑ دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جھوٹا ہے، پھر آئے گا۔ تیسرے دن جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پکڑا تو وہ کہنے لگا ابو ہریرہ میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں اس کے بعد تمہیں مال کی حفاظت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں بتاؤ کیا بات ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ اگر تم آیت الکرسی پڑھ کر سو جایا کرو تو تمہارا مال اور تم اللہ کی حفاظت میں ہوگے، تمہیں اس مال کی حفاظت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اگلے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں ابو ہریرہ تمہارے چور کا کیا بنا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم اس طرح کی بات اس نے کی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ تھا تو وہ جھوٹا لیکن بات سچی کر گیا، اور وہ شیطان تھا، اور شیطان نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس آیت کریمہ جو آیت الکرسی ہے اس کی فضیلت کے بارے میں بتایا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی تصدیق کی۔ اس کے بعد تیسرے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ان کا اور نمرود کا جو مکالمہ ہوا، جو مباحثہ ہوا، اس کو قرآن نے خوش اسلوبی کے ساتھ بیان کیا۔ وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ توحید کا پرچار کرنے والی ذات تھی۔ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر سارے معاملات ایسے کیے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا درس ملتا ہے۔ نمرود کے ساتھ جو مکالمہ ہوا اس میں بھی ہمیں یہی چیز نظر آتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ نمرود کو یہ بات سمجھ میں نہ آئی، اس نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے ایک قیدی کو جو سزائے موت جس کا لیے حکم جاری ہو چکا تھا چھوڑ دیا، اور ایک راہگیر کو پکڑ کر سزائے موت دے دی۔ اس نے کہا دیکھو ابراہیم یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر مزید اس کو سمجھایا، کہا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، اگر تو رب ہے تو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ تو قرآن کہتا ہے اب اس کافر کو سمجھ نہ آئی، تو اس نے ابراہیم علیہ السلام سے بجائے جو ہے وہ دلیل کے ساتھ بات کرنے، جبر کا جو ہے وہ رستہ اختیار کیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو انبیاء علیہ السلام کی فرمائش پر انہیں مشاہدہ کروایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موت کے بعد زندگی کیسے دیتا ہے۔ پہلی مثال اسی رکوع کے اندر حضرت عزیر علیہ السلام کی دی۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک بستی کے پاس سے گزرے، وہ بستی اوندھی پڑی ہوئی تھی، یعنی اس کے مکین جو ان کو وہ تباہ ہو چکے تھے۔ عزیر علیہ السلام کہنے لگے ان کو بھی دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام پر نیند کو طاری کر دیا۔ 100 سال تک حضرت عزیر علیہ السلام سوئے رہے، ان کے ساتھ ان کا گدھا بھی تھا اور کھانے کا سامان بھی تھا۔ 100 سال کے بعد جب وہ بیدار ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام سے پوچھا عزیر بتاؤ کتنی دیر سوئے؟ تو حضرت عزیر علیہ السلام کہنے لگے باری تعالیٰ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اپنے گدھے کی طرف دیکھو۔ جب گدھے کو دیکھا گیا تو اس کی ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو چکی تھی۔ پھر رب کائنات نے فرمایا اپنے کھانے کو دیکھو۔ کھانے کو دیکھا گیا تو کھانا جو ہے وہ اسی طرح تر و تازہ تھا۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا تمہیں سوئے ہوئے 100 سال گزر گئے۔ تو خالق کائنات نے اپنی قدرت کا مشاہدہ کروایا۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام کے سامنے وہ گدھا جو ہے وہ دوبارہ زندہ ہوا۔ دوسری مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسی رکوع کے اندر بیان ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا باری تعالیٰ میں دیکھنا چاہتا ہوں تم مردے کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ابراہیم کیا تم مانتے نہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے نہیں باری تعالیٰ میں مانتا ہوں لیکن اپنے دل کی تسکین کے لیے میں مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ 4 پرندوں کو لو اور ان کو اپنے ساتھ مانوس کرو۔ جب وہ مانوس ہو گئے تو ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ان کو ذبح کر کے ان کے گوشت کو مکس کر دو۔ پھر وہ 4 مختلف پہاڑوں پر رکھ دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام ایک ایک پرندے کو آواز دیتے، وہ گوشت اکٹھا ہوتا اور ایک پرندہ بن کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس حاضر ہو جاتا۔ تو اس طرح اللہ رب العزت نے مثال دی کہ ہم لوگوں کو مردہ ہونے کے بعد جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی اس کے بعد دوبارہ زندگی عطا فرمائیں گے۔
اس کے بعد چوتھے رکوع کے اندر خالق کائنات نے ترغیب دی، آداب سکھائے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے۔ خالق کائنات نے فرمایا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی زمین میں ایک دانہ بوتا ہے، اس میں سے ایک سٹا نکلتا ہے، اس پر 7 بالیاں لگتی ہیں، ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں، یعنی ایک کے بدلے رب کائنات 700 تک کا اجر عطا فرماتا ہے۔ پھر خالق کائنات نے فرمایا رب اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ تو یہ بات اس چیز پر منحصر ہے کہ ہم جب خرچ کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں تو ہماری نیت کیا ہے۔ کیا لوگوں کو دکھانے کے لیے تو خرچ نہیں کر کیا لوگوں کی تذلیل کے لیے خرچ تو نہیں کر رہے؟ اگر ایسا ہو تو پھر اس کا اجر ضائع ہو جاتا ہے۔ جب انسان اس انداز میں خرچ کرے کہ دایاں ہاتھ خرچ کرے اور بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، جب یہ انداز ہو تو پھر رب کائنات اس کو بغیر حساب کے جو ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ پھر مزید اللہ رب العزت نے خرچ کرنے کے آداب سکھائے، فرمایا وہ لوگ جو رات کو خرچ کرتے ہیں، دن کو خرچ کرتے ہیں، ظاہراً خرچ کرتے ہیں اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں۔ روایات کے اندر ملتا ہے کہ یہ آیت کریمہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 4 درہم تھے، ایک انہوں نے دن کی روشنی میں اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ایک انہوں نے رات کے اندھیرے میں خرچ کیا، ایک انہوں نے ظاہراً خرچ کیا، ایک انہوں نے پوشیدہ طور پر خرچ کیا۔ تو رب کائنات نے ان کی صفت بیان کی کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو دن میں بھی خرچ کرتے ہیں، رات میں بھی خرچ کرتے ہیں، اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں اور چھپا کر بھی خرچ کرتے ہیں۔ پھر اسی کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے اور سود کو کم کرتا ہے۔ سود کی مذمت بیان فرمائی۔ رب کائنات نے فرمایا سود والا ایسے ہی ہے جیسے وہ اللہ کے خلاف اعلان جنگ کر رہا ہے۔ تو آج ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہم ان لوگوں کے اندر شامل تو نہیں ہیں جو اللہ کے خلاف بغاوت کیے ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنے جو کاروبار ہے اس کو سودی نظام پہ قائم کر رکھا ہے۔ سود کے ذریعے ہم مال کماتے ہیں، سود کے ذریعے اگر ہم ایسے لوگوں میں ہیں تو پھر ہم اللہ کے خلاف اعلان جنگ کر رہے ہیں، اور اگر اللہ کے خلاف اعلان جنگ ہو جائے تو یقیناً کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا نہیں ہو سکتا، اللہ کے مد مقابل نہیں آ سکتا۔ اس کے بعد 7ویں رکوع کے اندر سورہ البقرہ کی آیت نمبر 282 یہ قرآن پاک کی ایسی آیت ہے جو پورے قرآن میں سب سے لمبی آیت ہے۔ یہ سورہ البقرہ کے اندر موجود ہے۔ اس آیت مقدسہ کے اندر اللہ رب العزت نے لین دین کے جو اصول ہیں ان کو بیان کیا۔ اور آخری رکوع جو سورہ البقرہ کا 40واں رکوع ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بادشاہی کا ذکر کیا، اپنے علم کا ذکر کیا کہ اس کا علم ظاہر کو بھی جانتا ہے، جو دلوں کے اندر چھپا ہوا ہے اس کو بھی جانتا ہے، اور بعد میں ایک بہت ہی خوبصورت دعا جو ہے اس کو ذکر کیا گیا۔ اس کی جو سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں ان کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان آیات کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے عرش کے سائے سے یہ آیات جو ہیں وہ مجھ پر نازل فرمائی۔ اس کے بعد سورہ آل عمران، اسی پارے کے اندر سورہ آل عمران جو ہے اس کا کچھ حصہ 3رے پارے میں ہے اور کچھ حصہ جو ہے وہ 4تھے پارے کے اندر بیان ہوا ہے۔ سورہ آل عمران جو ہے اس کے ٹوٹل 20 رکوع ہیں اور 200 آیات پر یہ مشتمل صورت ہے، اور یہ مدنی صورت ہے۔ سورہ آل عمران جو ہے جو سورہ البقرہ ہے اس کے اسلوب کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں زیادہ خطاب جو ہے وہ یہود کے ساتھ ہوا ہے، لیکن سورہ آل عمران کو دیکھیں تو اس میں زیادہ تر خطاب جو ہے وہ عیسائیوں کے ساتھ ہوا ہے، عیسائیوں کے رد میں ہوا ہے۔ اس کی خاص طور پر پہلی 80 کے قریب آیات جو ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نجران کے کچھ عیسائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، انہوں نے مختلف سوالات کیے۔ کبھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے کہ عیسیٰ ابن اللہ کے بیٹے ہیں، کبھی وہ تثلیث کے نظریے کی بات کرتے کہ 3 میں سے جو تیسرے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا رد کیا، اور آخر میں ان لوگوں نے مباہلہ کی دعوت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ تو ابتدا کے جو 80 کے قریب آیات ہیں وہ اسی موضوع پر جو ہیں وہ چلتی ہیں، جس میں اللہ رب العزت کی توحید کی بات ہوتی ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات ہوتی ہے، اور جو عیسائی نجران کے عیسائی ہیں ان کے رد کے بارے میں بات ہوتی ہے۔ تو پہلے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی صفات کو بیان فرمایا اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یعنی اگر کوئی عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرنا چاہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ درست نہیں ہے، عبادت صرف اللہ رب العزت کی ہو سکتی ہے، کیوں؟ وہ زندہ ہے، وہ قائم ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان پر موت آئے گی اور وہ پیدا ہوئے، یہ اللہ کی صفت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت واجب الوجود ہے، قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، یعنی کوئی ایسا وقت نہیں گزرا جب ہم کہیں وہ نہیں تھا پھر پیدا ہوا یا بعد میں اس کا وجود ہوا۔
تو یہ یقیناً اللہ رب العزت کی ہی صفت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائی بھی کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں وہ پیدا ہوئے۔ جب کوئی پیدا ہوتا ہے تو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد دوسرے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے کفار کے ساتھ خطاب فرمایا کہ ان کی اولاد اور مال قیامت کے دن کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھنے کی قابل ہے، فرمایا کفار کی اولاد جو ہے نہ ان کا مال جو ہے وہ قیامت کے دن انہیں فائدہ دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مومنین کا مال بھی ان کو فائدہ دے گا اور ان کی اولاد بھی ان کو فائدہ دے گی۔ اس کو اگر ہم سمجھنا چاہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کا مال نامہ جو ہے وہ کٹ جاتا ہے، لیکن 3 اس کے عمل ایسے ہیں جو اس کو بعد میں بھی فائدہ دیتے رہتے ہیں۔ ایک نیک اولاد جو مرنے کے بعد اپنے والدین کے لیے استغفار کرتے رہیں، نیکیاں کریں، ان کی تربیت ایسی ہو کہ وہ دین کے کام کے لیے نکلتے رہیں، تو اللہ رب العزت اس کا اجر باپ کو بھی دیتا رہتا ہے۔ دوسرا وہ مال جو صدقہ جاریہ ہو، انسان نے کوئی مسجد بنوا دی، کوئی سرائے بنوا دیا، کہیں ٹیوب ویل لگوا دیا، کہیں کنواں کھدوا دیا، تو یہ انسان کے ایسے مال ہیں جو بعد میں بھی اس کے لیے اجر کا ذریعہ بنتے رہتے ہیں۔ تیسرا اس کا علم، وہ علم جو لوگوں کو فائدہ دیتا رہے، وہ انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کرتا رہتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ کفار کا نامہ اعمال رک جاتا ہے، کفار جو ہیں ان کی اولاد اور ان کا مال قیامت کے دن انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا، لیکن جو مومنین ہیں ان کا مال بھی ان کو فائدہ دے گا اور ان کی اولاد جو ہے وہ بھی انہیں فائدہ دے گی۔ تیسرے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے یہود کے جو اعمال بد ہیں وہ بیان کیے کہ وہ انبیاء کو قتل کرتے تھے، عدل و انصاف کو قبول نہیں کرتے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ ان کا یہ نظریہ تھا کہ ہم چند دن جہنم میں رہیں گے پھر نکل آئیں گے۔ رب کائنات نے فرمایا یہ جو بدعمالیاں کرتے ہیں یہود، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا یہ نظریہ کہ وہ کہتے ہیں نہیں ہم انبیاء کی اولاد ہیں، کچھ دن جہنم میں رہیں گے پھر نکل آئیں گے۔ آج اگر ہم اپنے حوال پر غور کریں تو ہمارا بھی راہ راست سے بھٹکنے کی وجہ یہی ہے کہ ہم بھی کہتے ہیں جی ہم تھوڑی دیر کے لیے جہنم میں جائیں گے، اپنے اعمال کی سزا بھگتیں گے، پھر جنت میں چلے جائیں گے۔ گویا ہم نے جہنم کو بہت لائٹ لے رکھا ہے، حالانکہ اللہ رب العزت کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ وہ عذاب ایسا نہیں کہ جس کو انسان برداشت کر سکے۔ اگر ہم ہر لمحے آخرت پر یقین رکھتے ہوں، ہر کام کرنے سے پہلے ہم سوچتے ہوں کہ قیامت کے دن اس کا کیا جواب دیں گے، تو ہماری زندگیوں کے اندر انقلابی طور پر تبدیلی واقع ہو جائے، پھر ہم جو برائی کے کام ہیں ان کو چھوڑ دیں۔ اس کے بعد چوتھے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے نبی علیہ السلام کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اور اسی میں پھر فرمایا قُلْ أَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ کہ پیروی کرو، اے نبی علیہ السلام اور فرما دیجئے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی۔ گویا اس رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شارع اسلام کی حیثیت دی، آپ کو بطور حجت پیش کیا کہ اگر تم فلاح پانا چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اگر تم ہدایت پانا چاہتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اس کا ذریعہ ایک ہی ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنا لو، ان کے نقش قدم پر چلو گے۔ پھر یہ نہیں کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، پھر رب کائنات خود جو ہے وہ تم سے محبت کرے گا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کی کئی احادیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انسان اس وقت تک اسلام پر عمل بھی نہیں کر سکتا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھ نہ لے اور ان کو جان نہ لے اور ان پر عمل نہ شروع کر دیں۔ اور اس کے بعد اسی رکوع کے اندر چوتھے رکوع کے اندر عمران کی بیوی کی نظر کی بات ہوئی۔ آل عمران اس کا نام اسی لیے رکھا گیا کیونکہ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا، اس میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا، اس میں عمران اور عمران کی جو بیوی ان کا ذکر ہوا اور ان کی جو بیٹی حضرت مریم ان کا ذکر ہوا۔ تو انہوں نے نظر مانی کہ میری جو اولاد ہوگی میں اللہ کی راہ میں وقف کر دوں، اور ان کا تو ذہن یہ تھا، جو رواج تھا وہ یہ تھا کہ اولاد نرینہ ہوتی، مرد ہوتا، بیٹا ہوتا تو وہ اللہ کی راہ میں دے دیا جاتا، لیکن یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو انہوں نے تھوڑی ہچکچاہٹ محسوس کی، لیکن اللہ کی راہ میں حضرت مریم کو دے دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں وہ رہیں۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام قرآن نے جس کو بیان کیا وہاں پر ایک عجیب معاملہ دیکھتے ہیں کہ جب وہ حضرت مریم کے حجرے میں جاتے ہیں تو وہاں پر بے موسمی پھلوں کو دیکھتے ہیں۔ حضرت مریم سے پوچھتے ہیں کہ یہ پھل کہاں سے آئے، تو حضرت مریم کہتی ہیں میرے رب نے مجھے دیے۔
اب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام۔ جب ان پھلوں کو دیکھا تو دل کے اندر خواہش پیدا ہوئی کہ باری تعالیٰ تو نے مجھے ازمایا اولاد نہ دے کر، میں نے تیری رضا پر شکر کیا، لیکن تو بے موسمی پھل دے سکتا ہے تو بڑھاپے میں اولاد بھی دے سکتا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں اولاد کے لیے دعا کی تو رب کائنات نے فرمایا ہم آپ کو یہی عطا فرماتے ہیں۔ یعنی حضرت زکریا علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا باری تعالیٰ اس عمر میں جب کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی جو ہے وہ بچے پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتی، تو اللہ رب العزت نے اپنی نشانی اپنی قدرت دکھائی، فرمایا وہ رب جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ پھر 5ویں رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت مریم کو عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دی۔ یعنی پہلے حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا، پھر حضرت مریم کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان۔ تو مریم علیہ السلام کہنے لگی باری تعالیٰ یہ کیسے ہو سکتا ہے، مجھے تو کسی مرد نے چھوا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کن فیکون، وہ رب جو ہے وہ کہتا ہے اور ہو جاتا ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو بھی بیان کیا کہ وہ نبی ایسے ہوں گے جو پنگوڑے میں بات کریں گے، بچپن میں بات کریں گے، وہ نبی ایسے ہوں گے جو مادرزاد اندھوں کو جو ہے وہ بینائی دیں گے، وہ نبی ایسے ہوں گے جو برز والوں کو شفا عطا فرمائیں گے، وہ نبی ایسے ہوں گے جو خبر دیں گے کہ تم کیا کھا کر آئے ہو، کیا گھروں میں چھوڑ کر آئے ہو۔ گویا حضرت جو عیسیٰ علیہ السلام ہیں ان کے معجزات کا ذکر ہوا، پرندوں کو زندہ کریں گے۔ تو یہ سارے معجزات اسی رکوع کے اندر رب کائنات نے بیان فرمائے۔ اس کے بعد 6 رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر اٹھایا جانا اس کا بیان کیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے۔ اب دیکھیں نجران کے عیسیٰ کیا کہتے ہیں، عیسیٰ ابن اللہ، تو اللہ رب العزت نے فرمایا عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں تو تم یہ نظریہ نہیں رکھتے کہ آدم ابن اللہ، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، جبکہ آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو ان کا نہ باپ تھا نہ ماں تھی، لیکن اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو پیدا فرمایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی کیس میں تو ان کی والدہ موجود ہیں، تو فرمایا جس طرح اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اسی طرح اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے جو ہے وہ پیدا کیا۔ اب آخر پہ اسی رکوع میں فرمایا ٹھیک ہے، عیسائی کہنے لگے جی ہم آپ مباہلہ کر دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسنین کریمین حضرت حسن حضرت حسین، سیدہ فاطمہ الزہرا حضرت علی المرتضیٰ اور خود یہ 5 لوگ آئے ہیں مباہلہ کرنے کے لیے۔ مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ بد دعا کرنی ہوتی ہے کہ یا اللہ جو حق پہ ہیں اس کو فتح عطا، اس کو زندگی عطا فرما، جو باطل ہیں جو گمراہی پہ ہیں ان کو ہلاک کر۔ یہ دعا کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ تو ان کا جو سردار تھا اس نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان لوگوں کو دیکھا تو اس نے کہا ہم مباہلہ نہیں کرتے، ہم جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو باقی عیسائیوں نے کہا تجھے کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا ان لوگوں کے چہرے کو نہیں دیکھتے، یہ لوگ اگر ایک پہاڑ کے لیے دعا کریں نا اللہ کی بارگاہ میں، ان کے چہرے ایسے ہیں تو وہ پہاڑ اپنی جگہ کو چھوڑ دیں، اگر یہ لوگ ہمارے لیے بات دعا کر دیں تو زمین پر کوئی عیسائی جو ہے وہ باقی نہ رہے۔ تو ان لوگوں نے جو ہے وہ راہ فرار اختیار کی۔ پھر 7ویں رکوع کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا، وہ نہ تو عیسائی تھے نہ وہ یہودی تھے، بلکہ وہ دین حنیف پر تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بار بار ذکر اس لیے آتا ہے کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات ایسی ہے جن کو سارے لوگ مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں، بلکہ اہل عرب بھی ان کے قائل تھے، اور اہل عرب بھی یہ کہتے تھے کہ ہم دین حنیف پر جو ہے وہ قائم ہیں۔ اور اس کے پارے کے آخر میں اللہ رب العزت نے وہ وعدہ جو عالم ارواح کے اندر ہوا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے عالم ارواح کے اندر انبیاء علیہ السلام کے ارواح کو اکٹھا کیا اور فرمایا میں تمہیں نبوت بھی دوں گا، تمہیں رسالت بھی دوں گا، لیکن ایک شرط ہے کہ اگر تمہارے دور میں میرے نبی آ جائیں، یعنی خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو تم نے اپنی نبوت کو چھوڑ دینا، اپنی رسالت کو چھوڑ کر میرے نبی کی امت میں شامل ہو کر ان کا کلمہ پڑھ کر ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ وہاں پر تمام انبیاء علیہ السلام نے اس بات کا اقرار کیا، رب کائنات نے تاکیداً پوچھا کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان دکھانے کے لیے تھا، حالانکہ رب کائنات جانتا تھا کہ پریکٹیکلی ایسا نہیں ہوگا، لیکن رب کائنات نے اس کی ایک شکل ضرور دکھائی، وہ معراج کی شب جب مسجد اقصیٰ کے اندر تمام انبیاء علیہ السلام پیچھے کھڑے تھے اور امام الانبیاء نے تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کروائی۔ یہ اس پارے کے آخر میں رب کائنات نے اس پر اس کا اختتام فرمایا۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں خالق کائنات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔